السلام علیکم، میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اقرا راجپوت ناول تعبیر خواب اقرا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 25۔ تم لوگ یہاں کیسے؟ وہ تینوں اس ٹائم ریحان کے آفس میں موجود تھے۔ پچھلے 5 منٹ سے حارث اور اسفند خاموشی سے ریحان کو بغور دیکھ رہے تھے۔ جب ریحان اسفند کی گود میں بیٹھی قرۃ العین کو دیکھتے خاموشی توڑی۔ ہم یہاں کیسے؟ تو یہ چھوڑ، بلکہ یہ بتا کہ کب تک بھاگے گا؟ حارث نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے سینے پہ ہاتھ باندھتے اسپاٹ لہجے میں اس سے پوچھا۔ میں کیوں بھاگوں گا؟ میں تو کسی سے نہیں بھاگ رہا۔ ریحان نے اسے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اچھا تو کال اٹینڈ نہ کرنا، ای میل میسیجز کا جواب نہ دینا، وہ کیا تھا؟ حارث نے ابرو چکاتے پوچھا، جس پر ریحان صرف پہلو بدل کر رہ گیا۔ اسفند سب کیسے ہیں؟ اور ریحان نے بات بدلتے اسفند سے پوچھتے ہوئے آخر میں اسفند کی گود میں بیٹھی ننھی پری کو دیکھتے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ الحمدللہ سب ٹھیک ہے، یہ میری چھوٹی سی پرنسس ہے، میری بیٹی قرۃ العین۔ اسفند نے اس کے سوالیہ نظریں قرۃ العین پہ محسوس کر اس سے بتایا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے تمہاری بیٹی، بالکل پری جیسے اپنے نام کی طرح۔ کس نے نام رکھا تھا؟ ریحان نے بمشکل خود پر ضبط کرتے پوچھا۔ نور العین نے رکھا ہے اس کا نام، بالکل اپنا نام کی طرح، قرۃ العین۔ اسفند کچھ کہتا کہ حارث فوراً سے بولا تھا اور ریحان نے چونک کر حارث کی طرف دیکھا تھا جو پہلے سے ہی اس سے دیکھ رہا تھا۔ قرۃ العین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ، اسفند نے اپنی گود میں بیٹھی ہوئی قرۃ العین کو دیکھتے محبت بھرے لہجے میں کہا، جس پر ریحان نے ایک نظر اسفند کو دیکھا اور پھر اس کی گود میں بیٹھی قرۃ العین کو، جو اپنی پلک جھپکتی معصومیت سے ریحان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ بہت تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ بالکل نور جیسی ہے، اس پہ گئی ہے، ریحان نے قرۃ العین کو دیکھتے بے اختیار کہا، جس پر اسفند اور حارث نے مسکراتی نظر سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا پھر ریحان کو۔ سب یہی کہتے ہیں کہ وہ اپنی نور ماما پر گئی ہے، حارث نے قرۃ العین کے گال کھینچتے ہوئے کہا، جس پر اسفند مسکرا دیا، جبکہ حارث کی بات پر ریحان مسکرا بھی نہ سکا تھا اور صرف گہرا سانس لیتے ضبط سے آنکھیں میچی تھیں۔ ابھی وہ مزید کچھ بات کرتے کہ ریحان کا اسسٹنٹ سفید گلاب کا بکے اور ایک پارسل پکڑے اس آفس کا دروازہ نوک کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ سر someone has given it to you and I have also said that you should open this parcel immediately. سر یہ آپ کے لیے کسی نے دیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ آپ یہ پارسل فوراً سے کھول کر دیکھیے۔ اسسٹنٹ نے اسے بتاتے وہ چیزیں اس کے ٹیبل پہ رکھی تھی۔ اوکے یو کین گو ناؤ۔ اوکے اب آپ جا سکتے ہیں، ریحان نے اسے کہا، جس پر اسسٹنٹ اس بعد میں سر ہلاتا آفس سے نکلا تھا اور ریحان ان چیزوں کو نظر انداز کرتا حارث اور اسفند کی طرف متوجہ ہوا تھا، جس پر حارث اور اسفند نے ریحان کو اس طرح ان چیزوں کو نظر انداز کرتے دیکھ ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے پہلے تمہیں پارسل دیکھ لینا چاہیے، حارث نے پارسل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ریحان سے کہا۔ چھوڑ یار، پتہ نہیں کون ہے بے مقصد ایک ہفتے سے اس طرح پھول اور کارڈز بھیج رہا ہے، ریحان نے بیزاریت سے کہا۔ پھول اور کارڈ؟ لیکن آج تو پارسل بھی آیا ہے، دیکھ لے ایک دفعہ، کیا پتہ تجھے کچھ معلوم ہو جائے کہ بھیجنے والا کون ہے، حارث نے اسے سمجھانا چاہا، جس پر اس نے ایک نظر حارث اور اسفند کو دیکھا تو ان دونوں نے ہی اسے پارسل کھولنے کا اشارہ کیا، جس پر اس نے پارسل کھولا تو وہ ایک بہت خوبصورت پینٹنگ تھی اور ریحان کی نظر اس پینٹنگ پر ٹھہر سی گئی۔ وہ پینٹنگ ایک لون کا منظر پیش کر رہی تھی
جہاں ایک لڑکا رف سے حلیے میں کھڑا سفید گلاب کے پودے کو مبہوت سا دیکھ رہا تھا، اور شاید نہیں، یقیناً وہ ریحان ہی تھا۔ وہ حیرانی سے سکتے کے عالم میں اس پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا جب حارث نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تھا، جس پر وہ حقیقت دنیا میں لوٹا۔ کیا ہو گیا میرے بھائی؟ اتنا تو ہمارے آنے پہ حیران نہیں ہوا تھا جتنا اس پینٹنگ کو دیکھ کر حیران ہو گیا ہے، حارث نے سنجیدگی سے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں شرارت واضح تھی جو ریحان نہ دیکھ سکا۔ ریحان نے حارث کو دیکھا، لیکن پھر اس کی نظریں پینٹنگ کے ساتھ موجود کارڈ پر گئی۔ اس نے کارڈ دیکھا جس پر ہر بار کی طرح اس بار بھی غزل لکھی تھی، یا سوالات نما غزل کہنا بہتر ہوگا۔ تم بھی میرے جیسے ہو، مدتوں بعد ملے ہو، بتاؤ کیسے ہو، برسوں پہلے جیسے تھے کیا تم اب بھی ویسے ہو؟ کیا مطلب کہ تم کو بھی میری یاد آتی ہے؟ یعنی کہ تم بھی میرے یاد آتی ہے، یعنی کہ میں جیسی تھی یار تم بھی ویسے ہو۔ تم کو بھی انتظار تھا کہ میں رابطہ کروں گی، تم بھی تو حد کرتے ہو، تم بھی میرے جیسے ہو۔ تمہارا دل بھی نہیں لگا مجھ سے بچھڑ کر کہیں، یا تو تم جھوٹے ہو یا پھر میرے جیسے ہو۔ رات کو تاروں میں مجھ کو ڈھونڈا کرتے تھے، تاروں سے باتیں کرتے ہو، تم بھی میرے جیسے ہو۔ نوچ کھایا تم کو بھی ہجر کی تلخیوں نے، اندھیروں میں بھی رہتے ہو، تم بھی میرے جیسے ہو۔ تم کو بھی آغاز سے تھی نا محبت مجھ سے، کہنے سے بس ڈرتے ہو، تم بھی میرے جیسے ہو۔ کاش کسی موڑ پہ تم ملو اور یہ کہو، تم آج بھی مجھ پہ مرتے ہو، تم بھی میرے جیسے ہو۔ یہ سوال تھا میرا آپ سے، مجھے جواب چاہیے، اور اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو میں ویٹنگ ایریا میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں، آپ کے پاس صرف 10 منٹ ہیں۔ یہ نہ ہو پہلے کی طرح اب بھی آپ کو دیر ہو جائے، آپ کی اینا۔ اس نے یہ تحریر پڑھتے نہ سمجھی سے ٹیبل پر پڑے سفید گلاب کے گلدستے کو دیکھا کہ اسی لمحے حارث نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جس پر اس نے چونک کر حارث کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا، اور پھر اس نے اسفند کو دیکھا۔ جاؤ، یہ نہ ہو ایک بار پھر تمہیں دیر ہو جائے، اسفند نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، جس پر اس نے الجھ کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ لیکن جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں دیر ہو جائے۔ وہ بھی کچھ بولتا کہ اسفند نے اس کی بات کاٹ دی، جس پر اس نے حارث کی طرف دیکھا جس نے اسے جانے کا اشارہ کیا کہ اسی وقت اس کی سماعتوں میں کسی کے ادا کیے بھولے بھٹکے سے فقرے گونجے تھے۔ اینا؟ کون اینا؟ میں کسی اینا کو نہیں جانتی۔ اور اس نے چونک کر حارث اور اسفند کو دیکھا تھا، جس پر وہ دونوں مسکرا دیے، اور ان دونوں کو مسکراتا دیکھ ریحان اپنے آفس سے بھاگتا ہوا باہر نکلا تھا۔ اس کو اس طرح جاتا دیکھ حارث نے اسفند کو دیکھ وکٹری کا نشان بنایا تھا، اور وہ دونوں اس کے پیچھے ہی آفس سے باہر نکلے۔ وہ بھاگتا ہوا لفٹ کے پاس آیا تھا اور بٹن پریس کرتے بے صبری سے لفٹ کا انتظار کرنے لگا، لیکن لفٹ کو کھلتا نہ دیکھ وہ غصے سے لفٹ کو ٹھوکر مارتا سیڑھیوں کی طرف آتا تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ لیکن جب کہ اس کے امپلائیز نے اسے حیرت سے دیکھا تھا کہ آج سے پہلے انہوں نے اپنے باس کو کبھی اتنی جلدی میں نہ دیکھا تھا۔ وہ اپنا ہر کام بہت پرسکون ہو کر کرتا تھا، لیکن آج وہ کہیں سے بھی انہیں اپنا باس نہ لگا تھا۔ وہ گراؤنڈ فلور پہ آتا ویٹنگ ایریا کی طرف بھاگا تھا۔ وہ اب دیر نہیں کرنا چاہتا تھا، بس وہ جلدی سے جان لینا چاہتا تھا کہ اینا کون ہے۔ وہ ویٹنگ ایریا میں داخل ہوا تو سامنے ہی اسے سفید رنگ کے برقعے پہ سفید ہی حجاب کے ساتھ نقاب کیے صنف نازک دکھائی دی، جو اسے دیکھتی فوراً سے کھڑی ہوئی تھی، جس پر ریحان ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے روبرو ہوا تھا، اور سب نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ ایک وہ جو وہاں کا باس تھا، ہر وقت ویل ڈریسڈ رہنے والا وجیحہ نوجوان جو دکھنے میں ہی ایک عربی شہزادہ لگتا تھا، آج کیسا الجھا سا لگ رہا تھا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی نیلی آنکھوں میں؟ ایک شناسائی کی رمق، بے صبری، کچھ پا کر کھو دینے کا ڈر،
اور ایک وہ انجان لڑکی جو سفید برقع پہنے آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں چمک تھی، اپنا آپ منوا لینے کی۔